اوکے فائن، اگر آپ لوگوں نے فرقے چلانے ہیں تو چلائیں، شوق سے چلائیں یار. اگر آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے ہیں شوق سے اختلاف کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم کے خلاف ایک ہونا بھی آپ کو آنا چاہیے تھا. ہمیشہ کے لیے نہ صحیح تو کچھ دنوں کے لیے یار اپنے اختلافات، اپنی یہ فرقہ بازی کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے تھا. امت انتظار کر رہی ہے آپ لوگوں کے اتحاد کا. امت انتظار کر رہی ہے اس چیز کا کہ کب ہمارے بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں گے. امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس عالم کو فالو کریں، کس عالم کو سنیں، کس کے پیچھے جائیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے امت کتنی کنفیوز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے دشمنوں کو گلے سے لگایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے لوگوں کے عیبوں کو ایکسپوز نہیں کیا، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے. اور تعلیم بھی یہ دی کہ لوگوں پر پردے ڈالا کرو، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا نہ کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے قاضی تھے، لیکن ان کے دل نرم تھے، وہ لوگوں پر مہربان تھے، امت کی خاطر اپنا کمفرٹ زون قربان کرتے تھے. اور ہمارے صحابہ کو بھی یہ شہرت کے شوق نہیں تھے. ہمارے صحابہ کا فوکس یہ نہیں تھا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہمیں عزت دینا شروع ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بڑی بڑی سواریاں ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں. ارے انہوں نے تو اپنا سب کچھ لٹایا تھا اپنے رب پر، اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھا تھا سب کچھ. میرا عالم، میرا مفتی اپنی مہ سے نہیں نکل رہا، ممبروں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کو تنقید. یار ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں. کل کو اگر یہ ممبر ہمارے ہاتھ آ گیا تو کیا ہم بھی یہی کریں گے؟ آپ بیٹھ کر ہمیں اپریشیٹ کریں گے؟ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے بڑے علماء سے، جن کو اللہ رب العزت نے فالوورشپ دی ہے، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کو لوگ عزت دیتے ہیں، اگر سب کے سامنے شرم آ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے میں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو گلے لگانے میں، تو چھپ چھپ کر چلے جائیں ایک دوسرے کے پاس یار، لیکن ایک ہو جائیں. آپ کے ایک ہونے سے امت کے دلوں سے ڈاؤٹس نکلیں گے، کنفیوژنز نکلیں گی. آپ لوگوں سے ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تو آپ غیر مسلموں کو کیسے گلے سے لگائیں گے؟ دعوے آپ کے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے محبت نہیں کر پا رہا. ارے یہ فلسطین کا معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پروو کرنے کا موقع دیا کہ اپنے آپ کو تم ساری عمر مسلمان کہتے ہو نا، لو فلسطین کی ماؤں اور بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اب پروف کرو اپنی محبت جو تمہیں اسلام سے ہے، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے. تم لوگ تھے نا جو دعوے کر رہے تھے کہ جہاں پر بھی ہماری ماؤں اور بیٹیوں پر ظلم کیا جائے گا ہم سب اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں گے. کہاں ہے؟ ان دعووں کو پروو کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے فلسطین کا میدان سجایا تھا. واللہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم کچھ بھی کر لیں نا، کچھ بھی کر لیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں بھی کیوں نہ لے لیں، لیکن جو علماء کے پاس ہے ہم کبھی بھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جس دن ایک عالم کو یہ پتا چل گیا نا کہ اس کے سینے میں جو ہے اس کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے جو علم، جو شعور، جو فلسفہ، جو ہمت اور طاقت اور ایمان دیا ہے نا، اس کے لیے پوری دنیا ترس رہی ہے. اس دن یہ عالم اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھے گا، غریب نہیں سمجھے گا، لاچار اور بے بس نہیں سمجھے گا.